لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أبي القاسم محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. صلوات محمد علیہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پھر سے آپ حضرات کی خدمت میں اس جشن مبارک کی تبریک عرض کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، جس کی رحمت تمام مخلوقات کے اوپر ہے، جو اپنی رحمت کو ہر ایک مخلوق کو برابر طریقے سے عطا فرما رہا ہے. اسی خدا نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی جن کا نام امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ وہ ہدایت کی کڑی ہیں، یہ وہ ہادیے برحق ہیں، امام و رہبر ہیں کہ جو نبی کے نواسے فاطمۃ الزہرا کے بیٹے علی کے لاڈلے ہیں. عزیزان محترم، امام حسن کے بارے میں، تاریخ میں ان کے علم کے بارے میں، ان کی فضل و کرامات کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں گویا ہر ایک پہلو پر اگر بیان کیا جائے تو لوگوں کو کتابیں لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایک مختصر سی تقریر میں امام حسن کے فضائل بیان کرنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے، اس لیے کہ یہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ اگر کائنات کے تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام کا تمام پانی سیاہی بن جائے، روشنائی بن جائے، اور اگر ان کے فضائل لکھنا چاہیں اور جن و انس مل کر ایک دوسرے کی مدد بھی کریں تو ان کے فضائل کو لکھ نہیں سکتے. کیا عجب فلسفہ ہے محمد و آل محمد کی کرامات کا، ان کی عظمت و فضیلت کا. جس طریقے سے خدا کی نعمتوں کو انسان شمار نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے اہل بیت کے فضائل کو لکھا نہیں جا سکتا. تو جب لکھا نہیں جا سکتا تو پڑھا بھی نہیں جا سکتا. ہماری کیا بساط کہ ہم اہل بیت کے
فضائل کو پڑھیں اور بیان کریں، اس لیے کہ ہم ذرے کے مانند ہیں، ہم ایک قطرے کے مانند ہیں، ہماری وقت کچھ بھی نہیں ہے، ہماری اوقات کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ تو ان کا شرف ہے، ان کی نگاہ کرم ہے، جب ہمارے اوپر پڑ جاتی ہے تو ہمیں محترم بنا دیتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر عرض کر دوں تاکہ بات اور واضح تر ہو جائے اور بات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچ جائے۔ انسان، ہم اپنے دوست کے ساتھ سمندر کی سیر کے لیے گئے، وہاں پر ہم نے سمندر کی سیر کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو دریا کے اندر ڈال دیا اور پھر باہر نکالا تو ہم نے اپنے دوست سے سوال کیا، بتاؤ ہمارے ہاتھ پر کیا ہے؟ اس نے کہا پانی کے چند قطرات ہیں، پانی کے چند قطرات ہیں۔ جب ہم نے اس کا جواب سن لیا تو ہم نے اپنا ہاتھ جھٹکا، وہ قطرات سمندر سے جا کر مل گئے۔ اب پھر دوبارہ سوال کیا، اب بتاؤ ان قطرات کا کیا بنا؟ وہ قطرات کہاں پر چلے گئے؟ کہا وہ قطرات سمندر سے مل کر سمندر جیسے ہو گئے۔ اب وہ قطرے نہیں رہے بلکہ سمندر سے مل کر سمندر جیسے رہ گئے، سمندر سے مل کر سمندر جیسے ہو گئے۔ تو ہماری مثال بھی اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہونے کے بعد بالکل اسی طریقے سے ہے کہ ہم قطرے ہی صحیح لیکن در اہل بیت پر آ کر ہماری مثال سمندر جیسی ہوتی ہے۔ تو لہذا انہی کی عطا کے ساتھ، انہی کے فضل کے ساتھ، انہی کے کرم کے ساتھ اپنی گفتگو کو آغاز کر رہا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ 3 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائے، اور جب امام حسن اس دنیا میں آئے ہیں تو رسول اسلام تشریف لائے۔ اسما بنت امیس نے امام حسن کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ جب رسول آئے، رسول نے کہا لاؤ میرے نواسے کو مجھے دے دو۔ رسول اسلام کے پاس نواسا گیا تو کیا دیکھا کہ انہوں نے پیلے پارچے میں، پیلے کپڑے میں، یلو کلر کے کپڑے میں امام حسین، امام حسن کو لپیٹ رکھا ہے۔ رسول نے کہا کیا میں نے تم سے منع نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا ہے کہ کسی بھی چھوٹے بچے پر سفید پیلا پارچہ نہ لپیٹا کرو، یہ چھوٹے بچے کے لیے اچھا نہیں ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو پیلے کپڑوں سے بچائیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی راز پایا جاتا ہو، لہذا رسول اسلام منع کر رہے ہیں۔ اور پھر سفید پارچہ منگایا اور منگانے کے بعد اس کے اندر امام حسن کو لپیٹ دیا، اور رسول اسلام اسی اسنا میں امام حسن کو لپیٹ رہے ہیں سفید پارچے کے اندر اور اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہیں۔ مولائے کائنات کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا یا علی انتا ہارون من موسیٰ، اے علی تمہاری مثال میرے نزدیک بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہارون کے نزدیک، موسیٰ کے نزدیک ہارون کی تھی۔ اور فرمایا اے علی یہ بتاؤ تم نے اس بچے کا کیا نام رکھا؟ تو مولائے کائنات نے فرمایا کہ میں نے یا رسول اللہ اس بچے کا نام ابھی کچھ نہیں رکھا ہے، اس لیے کہ میں آپ سے سبقت نہیں کر سکتا ہوں، میں آپ پر پہل نہیں کر سکتا ہوں، لہذا میں نے ابھی اس بچے کا کوئی نام نہیں رکھا۔ رسول اسلام نے فرمایا میں بھی حکم خدا پر پہل نہیں کر سکتا ہوں، سبقت نہیں کر سکتا ہوں۔ بس رسول یہ کہہ ہی رہے تھے کہ جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ اس بچے کا نام ہم نے جناب ہارون کے بچے کے نام پر رکھا ہے، یعنی خدا نے امام حسن کے نام کو بتایا۔
تو کیا نام رکھا؟ نام رکھا گیا شبر. تو رسول اسلام نے فرمایا یہ تو عبرانی نام ہے اور ہم ہیں عرب میں رہنے والے، لہذا کوئی عربی نام بتاؤ. کہا کہ شبر کے معنی حسن ہوتے ہیں، لہذا اس بچے کا نام حسن رکھ دو. صلوات پڑھیں محمد والے رحمت کا. صلی اللہ محمد والے محمد. یعنی جس کا نام خدا رکھے اسے حسن کہتے ہیں. عظمت امام حسن کو پہچان دیں. اب آئیے ذرا سا اور مرحلے کو آگے بڑھاتے ہیں. امام حسن کا علم دیکھیے. ابھی امام کا سن 2 برس کے ہیں، امام 2 سال کے ہیں، نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آس پاس میں کھیل رہے ہیں. مولا کائنات بھی تشریف فرما ہے، تمام اصحاب کا جمگٹا لگا ہوا ہے، مجمع غفیر ہے اور امام حسن کھیل رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اعرابی آتا ہے رسول اسلام کی خدمت میں، کہتا ہے میرے کچھ سوالات ہیں، مجھے ان کا جواب چاہیے. میرے کچھ سوالات ہیں، مجھے ان کا جواب چاہیے. تو رسول اسلام کہتے ہیں یہ میرا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو. یہ میرا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو. اور کیا آپ نے، اگر آپ مجھ سے سوال کریں اور میں کہوں کہ یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے اس سے پوچھ لو تو کیا حالت ہوگی آپ کی؟ لیکن یہ تو بدم رسول ہے. شان رسول ہی ایسی ہے کہ یہاں پر انسان غصہ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اگر ذرا سا بھی پیشانی پر شکن آیا، ذرا سا بھی دل کے اندر یا دماغ کے اندر یا چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اس لیے کہ قرآن کی صریح آیت ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو. وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ. اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، چاہے نبی زندہ ہو چاہے اس دنیا سے چلے گئے ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کا. یہ شخص تعجب و حیرت کے دریا میں ڈوب گیا اور سوچنے لگا کہ یہ چھوٹا سا بچہ میرے سوال کا جواب دے گا. آیا یہ کیسے میرے سوالات کا جواب دے سکتا ہے؟ یہ تو ابھی صحیح سے بولنا بھی نہیں جانتا. وہ اسی اسرا میں تعجب کی نگاہوں سے امام حسن کی طرف دیکھ رہا تھا. امام حسن نے کہا کہ تو سوال کرے گا، کیا تجھے جواب چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مجھے جواب چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وہ اپنے سوچ میں، گہری سوچ میں ملوث تھا، غیری فکر میں سوچ رہا تھا. اور ایک مرتبہ امام حسن اس کی طرف دیکھتے ہیں، تو جواب لینے آیا ہے کیا؟ جو تیرے سوالات ہیں وہ بھی تجھے بتاؤں کہ تیرے سوال کیا ہیں؟ میں وہ بھی بتا سکتا ہوں کہ جو تو سوالات لے کر آیا ہے. اب دیکھیے مولا کے علم، ابھی 2 سال کا سن ہے اور امام علم غیب رکھتے ہیں. اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ امام چاہے 2 برس کا ہو، چاہے 5 برس کا ہو، چاہے 9 برس کا ہو، امام ہوتا ہے. جب دنیا میں آتا ہے تو امام بن کر آتا ہے. وہ دنیا میں آ کر امام بنتا نہیں ہے، اظہار امامت کرتا ہے لوگوں کے سامنے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. میں بس جلدی آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور تمام واقعات کو چھوڑتے ہوئے ایک منظر کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. ایک روز مدینے میں معاویہ آیا، اس نے اعلان کیا کہ جو بھی مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ میرے پاس آ جائے.
لوگ جانے لگے، ایک جا رہا ہے تو دوسرا آ رہا ہے، صفیں لگ گئی، جب میں غفیر ہو گیا، مسجد بھر گئی، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ مال غنیمت بڑھ رہا ہے، اب اس پر تحقیق تو نہیں کی کہ حلال ہے یا حرام ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کے لیے واجب نہیں ہوگا، ہمارے لیے تو واجب ہے بھائی کہ آپ تحقیق کریں کہاں سے مال آ رہا ہے، کہاں سے، تو شاید ان لوگوں کے لیے واجب نہیں ہوگا، اور واجب نہیں تھا اس کا اثر آپ آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ واجب نہ ہونے کے اثر میں مال حرام سے کیا کیا نتیجے آپ کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں، کبھی دائر کی شکل میں، کبھی دوسری اقوام کی شکل میں، ان کا نتیجہ آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے۔ لہذا اذان محترم اعلان ہو گیا، لوگ جانے لگے، ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، یہاں تک کہ تمام لوگ مال و دولت حاصل کر چکے، آخر میں امام حسن علیہ السلام گئے، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ جب امام برحق ہیں کیسے کسی کے ہاں اس طرح سے جا سکتے ہیں؟ ابھی تو واقعے کے نتیجے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کیوں گئے تھے، لہذا واقعے کو غور سے سماعت فرمائیں۔ امام جب پہنچے ہیں تو معاویہ کہتا ہے کہ آپ سب سے آخر میں آئے ہیں، آپ سب سے آخر میں اس وجہ سے آئے ہیں چونکہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب میں آخر میں پہنچوں گا تو کچھ بچے گا نہیں، مال و دولت ختم ہو جائے گی، لہذا آپ مدینے میں مجھے بخیل مشہور کر دیں گے اور بخری انداز سے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ لیکن آپ بھی جان لیجئے میں ہندا کا بیٹا ہوں، میں ابو سفیان کا بیٹا ہوں، ہمارے یہاں دولت کے ذریعے کھلے ہوئے ہیں، ہمارے دولت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، اے حسن مجتبیٰ جتنا میں نے ابھی تک تمام لوگوں کو دیا ہے میں اتنا ہی تمہاری خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام خاموش رہے، امام نے کچھ نہیں کہا اور سننے کے بعد واپس پلٹے۔ ایک مرتبہ امام جا رہے تھے، کیا دیکھا کہ دربان نے امام کی جوتیاں سیدھی کرنا شروع کی، دربان امام کی جوتیاں سیدھی کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ امام نے دربان کو بلایا، کہا یہ جتنا بھی مال و دولت ہے ہم نے تجھے ہبہ کر دیا، جاؤ یہ تمہارا مال ہوا، جاؤ یہ تمہارا مال ہوا۔ ایک مرتبہ معاویہ کہتا ہے کہ تم نے سارا مال اس دربان کو دے دیا، کہا کہ تجھ میں اور ہم میں یہی فرق ہے، جتنا تو تمام لوگوں کو دیتا ہے اتنا تو ہم ایک جوتی صحیح کرنے والے کو دے دیتے ہیں۔ یہ ہے سخاوت اہل بیت۔ لوگ بہت قصیدے پڑھا کرتے تھے، حاتم طائی کے کہتے تھے وہ بہت سخی تھا، بہت سخی تھا، 40 دروازوں سے دیا کرتا تھا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ یہ کوئی سخاوت نہیں ہے، اس لیے کہ انسان ایک تو دیکھیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ بہت بڑی بات ہے، انسان اپنے غیرت نفس مار کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ البتہ شریف النفس انسانوں کی بات ہو رہی ہے، آج کل جو ٹرینڈ چل گیا ہے یہ اس دن میں بات نہیں۔ شریف النفس انسان، خوددار انسان ہر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ لہذا امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہماری سخاوت کیسی ہے، ہماری سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امام نے اپنی پوری زندگی میں 3 مرتبہ اپنے پورے گھر کا سامان لوگوں میں تقسیم کر دیا، 2 مرتبہ آدھا سامان، 3 مرتبہ پورے گھر کا سامان۔ یہ سخاوت کا عالم ہے، یہ سخاوت کا عالم ہے۔ کسی غریب کو دیکھتے تھے
تو غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگتے تھے. جیسے مولا علی کی روش تھی، جو ان کا طریقہ کار تھا، اسی طریقے کو اپنایا امام حسن نے. اور یہی کہا کرتے تھے ایک فقیر فقیر کے پاس بیٹھا ہے، ایک غریب غریب کے پاس بیٹھا ہے، ایک مسکین مسکین کے پاس بیٹھا ہے. لہذا واقعہ مشہور ہے، جب امام تختہ حکومت پر تھے، سرور اقتدار تھے، تو اپنے رعایا کا معائنہ کرنے کے لیے اپنی سواری پر سوار ہو کر جا رہے تھے. راستے میں دیکھا کچھ جوان ہیں جو راستے کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. ان جوانوں نے امام کو بلا لیا کہ یبنا رسول اللہ، آپ کے نانا اور آپ کے بابا کا روش، آپ کے بابا کی روش اور ان کا طریقہ یہی تھا کہ وہ غریبوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، لہٰذا آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیے. امام اپنی سواری سے نیچے آئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا. اور امام نے پھر ان جوانوں کو اپنے گھر لے گئے اور انعام و اکرامات سے نوازا. کون ایسا کرتا ہے دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں کرتا. یہ امام ہے، ان کی سخاوت، ان کا علم کوئی سوچ نہیں سکتا ان کے علم کے بارے میں، ان کی سخاوت کے بارے میں، مگر یہ کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی بارگاہ میں ہمیں کیسے مانگنا چاہیے. یہ وہ بارگاہ ہے، آج جشن مسرت ہے، شب ولادت امام حسن مجتبیٰ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس شب کو بہترین طریقے سے منائیں اور اپنے گناہوں کی سب سے پہلے مغفرت کریں. بارگاہ خدا میں واسطہ دیں حسن مجتبیٰ کا، گناہوں کی مغفرت طلب کریں اور اپنے لیے خاص دعائیں کریں. اگر مال کی مشکل ہے تو مال کے لیے دعا کریں. اگر اولاد کی مشکل ہے، اولاد نہیں ہے یا اولاد خدا نخواستہ صحیح راہ پر نہیں ہے تو اس کی دعا کریں. ہر دعا جو بھی مانگنی ہے اس مولود کے صدقے میں خدا قبول کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی کے نواسے ہیں، امام رحمت ہیں. ان کی رحمت، ان کی کریم، اتنے مولا کرم کیا کرتے تھے کہ امام کا لقب ہی کریم ہو گیا. امام کریم کہا جاتا ہے، کرامت والے امام. لہذا کرامات کا ایک واقعہ آپ کے اذہان عالیہ کے گوشگزار کر دوں. امام حسن اور امام حسین کھیل رہے تھے. ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے بہت پیاس لگی ہے. وہاں پانی موجود نہیں تھا. امام نے پتھر اٹھایا اور اس پتھر کو بھینچنا شروع کیا، اپنی مٹھیوں میں دبانا شروع کیا. اس سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اس سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. اس شخص نے رسول خدا کی خدمت میں آ کر اس واقعے کو بیان کیا تو مجھے بہت تعجب ہوا. تو امام رسول اسلام نے فرمایا تجھے تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو تعجب نہ کر، اس لیے کہ یہ امام ہے. اللہ نے پوری کائنات کو ان کے لیے مسخر کیا ہے. ہر ایک ذرہ ذرہ ان کے لیے ہے، ان کے لیے کلمہ پڑتا ہے. پوری مخلوقات انہی کے لیے خلق ہوئی ہیں، انہی کی محبت میں ہم نے خلق کیا ہے، اللہ نے خلق کیا ہے. زیادہ تعجب نہ کر، یہ تو چھوٹا سا نمونہ ہے، یہ چھوٹی سی جھلک ہے. یہ تو کرامات بھی نہیں ہے، یہ تو معجزہ بھی نہیں ہے، یہ تو ہلکی سی جھلک ہے. اصل معجزے، اصل کرامات تو امام کی کچھ اور ہیں. اس کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے اور سننا چاہیے، باقاعدہ ہمیں مطالعہ بھی کرنا چاہیے جتنا ہو سکے. آج ہر طرح سے کتابات موجود ہیں، جس لینگویج میں بھی آپ چاہیں تقریباً اماموں کے عنوان سے تو موجود ہیں. لہذا ہمیں جشن کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت مطالعہ بھی کرنا چاہیے. جو باذوق افراد ہیں انہیں چاہیے کہ کتاب دوست بنیں. کتاب کو پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، میں وہ سب فائدے بیان نہیں کروں گا، آپ بہتر جانتے ہیں. لہذا امام کے بارے میں پڑھنا ثواب بھی ہے اور آپ کے نالج میں اضافہ بھی ہوگا. میں دعا کرتا ہوں بارگاہ خداوندی میں کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم
اہل بیت کی راہ پر گامزن رہیں، ان کی محبت سے ہمارے دل سرشار رہیں، ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو صراط مستقیم پر ہمارا دم نکلے۔ ہمیں اہل بیت کے پیغام کو نشر کرنے کی توفیق عنایت ہو، ہمیں عمل صالح انجام دینے کی توفیق عنایت ہو، گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عنایت ہو۔ لیکن توفیق بہت بڑی چیز ہے، توفیق کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے توفیق چھین لیتا ہے اس سے، توفیق ہی نہیں ہوتی دعا کرنے کی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا بہت سے لوگ وقت ہی نہیں ملتا، یہ وقت کی کوئی بات نہیں ہے، یہ توفیق کی بات ہے۔ ورنہ بتائیے 24 گھنٹے میں اللہ نے کوئی وقت موجود نہیں کیا دعا کے لیے۔ ایک دعا ہے کہ جس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، ہر ایک چیز کا وقت، لیکن دعا کا کوئی وقت نہیں ہے، کبھی بھی دعا کر سکتے ہیں آپ۔ تو 24 گھنٹے میں کیا 2 منٹ یا 5 منٹ آپ کو نہیں ملیں گے؟ لیکن جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے تو مطلب سمجھ لیجیے کہ اللہ اس سے ناراض ہو چکا ہے اور اس کی توفیق سلب ہو گئی ہے۔ کہیں ہم اس زمرے میں نہ آ جائیں، لہذا ہمیں دیر نہ ہو جائے، اس سے پہلے ہمیں جاگ جانا چاہیے اور اپنی مغفرت طلب کرنی چاہیے اور متوجہ ہو جانا چاہیے کہ ہم اس زمرے میں تو نہیں آ رہے ہیں۔ اے پروردگارا، دعاؤں میں سب سے بہترین دعا اپنے آخری حجت امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعبیر عنایت فرما، اور ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللهم صل على محمد